طرح یاد کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو 114 صورتیں یاد ہو جائے۔ تو پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اور پھر سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کا جو بقیہ آج ہم نے پڑھا آیت نمبر 151 سے 245 تک، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود، جوا، ان کی حرمت، حرام ہونے کے تعلق سے بیان فرمایا۔ حیض کی حالت میں عورت سے دور رہنے کا حکم اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اسی طرح عورتوں کے تعلق سے بہت سارے احکامات آیت نمبر 151 سے 245 تک بیان فرمائے۔ بالخصوص فرمایا الطلاق مرتان۔ تھوڑا طلاق کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہیں۔ طلاق کیا ہے؟ دو مرتبہ۔ تو یہاں طلاق دینے کا طریقہ بیان فرمایا گیا۔ اگر تمہاری آپس میں نہ بنے، میاں بیوی میں آپس میں آگے نہ چل سکے، اور دونوں کے گھر والوں کو بٹھا لیا، سمجھا لیا، بتا دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی صورت نہیں نکل رہی، تو اب عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی علیحدگی اختیار کر لیں، مرد کو بھی حکم ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اب اچانک ایک دفعہ میں، ایک لمحے میں نہیں چھوڑے، بلکہ اس کا بھی اسلام نے طریقہ سکھایا کہ ہو سکتا ہے عورت مان جائے، اب دونوں میں بن ہی نہیں رہی، دونوں میں کوئی محبت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو پھر بھی طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت کو اس کے پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طہور میں، پاکی کے زمانے میں جب وہ پاک ہو، پھر ایک طلاق دے کے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا ناپاکی کا زمانہ گزر جائے، یعنی وہ ناپاک ہو، پھر پاکی کا زمانہ ہے، پھر دوسرے طہور میں، دوسری پاکی کے زمانے میں پھر طلاق دے، تو یہ دو طلاقیں ہو گئی۔ اس کو قرآن فرمایا طلاق دو مرتبہ ہے۔ مطلب یہ کہ طلاق دو مرتبہ دینے کے بعد بھی تمہارے پاس رجوع کا حق ہے، چاہے تو عورت سے رجوع کر لو، اس سے معافی ترافی کر لو، اس کے ساتھ صلح کر لو، تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ اس میں عورت کو نہ عدت گزارنے کی ضرورت ہے، نہ عورت نکاح سے باہر نکلتی ہے دو طلاقوں میں، ٹھیک ہے۔ جبکہ دو طلاق طلاق رجعی ہو، یعنی لفظ طلاق بولا ہو طلاق دیتے وقت کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ ہے طلاق رجعی۔ اس میں دو طلاقوں کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو اب دو طلاقوں کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، چاہے تو بھلائی کے ساتھ روک لے دو طلاقوں میں، چاہے تو بھلائی کر کے اس کو چھوڑ دے، احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ یہ ہے دو طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ دو طلاق ایک ساتھ دے دی ہوں، یا پھر پاکی کے زمانے میں ہر مہینے میں ایک طلاق دی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اگر اس نے تیسری طلاق دی، تو اگر اس کے بعد طلاق دی، یعنی دو طلاقوں کے بعد اب تیسری طلاق دی، تو اب اس کے لیے عورت کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی۔ تیسری طلاق دینے کے بعد عورت نکاح سے اب بس عدت کرنی ہے، اس کو عدت کرے گی تو بالکل ہی نکاح سے نکل جائے گی۔ تین طلاقیں دے دیں، اب مرد و عورت کا آپس میں رہنا حرام، وہ اس کے لیے اجنبیہ ہو گئی، وہ اس کے لیے اجنبی ہو گئی، یہ ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں جب تک عدت ہے تو شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے، عدت کرے گی، اور اگر اس کو خوف ہو کہ میں گھر میں عدت کے دن گزاروں گی تو یہ میرے پاس آ جائے گا، تو اب اس صورت میں وہ اپنے ماں کے گھر بھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی فتنہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو پھر شوہر کے گھر میں عدت کرنا عورت کو یہ واجب ہے۔ تو یہ سیدھا طریقہ ہے طلاق دینے کا کہ ہر طہور میں، ہر پاکی میں ایک طلاق دے، پھر دوسری پاکی کا زمانہ ہے پھر طلاق دے، اور اس دوران وہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ اچھا رجوع کر لیا دو طلاقوں کے بعد، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ سے تین طلاقوں کا حق مل گیا، اب زندگی میں اس کے پاس ایک ہی طلاق کا حق ہے۔ اگر اس نے ایک مرتبہ زندگی میں کبھی بھی طلاق دے دی، وہ نکاح سے نکل جائے گی، کیونکہ دو طلاقیں آپ دے، زندگی میں صرف تین طلاقوں کا حق مرد کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ طلاق دے دی، اب دو رہ گئی، دوسری مرتبہ طلاق دے دی، اب ایک رہ گئی۔ اب جب بھی وہ ایک طلاق دے گا عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد عورت بالکل نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ ہے سنت طریقہ، اس کو کہتے ہیں طلاق سنت۔ ایک ام المومنین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح طلاق دے کر اپنے نکاح سے خارج فرمایا، ان کی رضامندی کے ساتھ۔
اور یہ بھی اس لیے تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو طریقہ پتہ چل جائے کہ طلاق دینی کس طرح ہے، عورت کس طرح طلاق دینی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیسے پتہ چلتا مسلمانوں کو کہ طلاق کس طرح دینی ہے؟ تو حضور نے یہ کر کے بتایا کہ تم نے اپنی عورتوں کو اس طرح طلاق دینی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غصے میں یہ کہتا ہے میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں عند الاحناف کے نزدیک یہ بھی طلاق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے، یہ اگرچہ طلاق بدعت ہے لیکن اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غصے میں بولے تجھے 3 طلاق، تو اب یہ 3 طلاق ہی شمار ہوں گے، اور یہ 3 طلاق شمار ہونا یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ جس طرح فاروق اعظم نے تراویح کی جماعت قائم فرمائی نا، سرکار نے تو صرف زندگی میں 3 مرتبہ تراویح کی جماعت فرمائی، آج ہر مسجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم۔ اسی طرح جب آپ کے دور میں طلاق بڑھ گئی اور لوگ 100 200 طلاقیں دے کر عورت کو اپنے پاس رکھتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، تو آپ نے نبی پاک کی حدیث کے تناظر میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ جس نے اپنی عورت کو ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دی تو وہ بھی نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے 3 طلاقیں دیں یا ایک کر کے طلاق دیں، بہر صورت 2 طلاقوں کا حق مرد کو ہوتا ہے کہ رجوع کر لے۔ اس کے بعد اگر تیسری طلاق دیں تو اس صورت میں عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دیں کہ تجھے 3 طلاق، اب کوئی رجوع کا حق نہیں ہے، اب تو عورت ڈائریکٹ نکاح سے نکل گئی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غصے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں یار یہ کیا کر دیا میں نے، اب 3 طلاقیں بول دیتے ہیں۔ وہ سوال جب مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے طلاق کیسے دی، تو پھر وہ چھپاتے ہیں۔ تو اس میں چھپانا نہیں ہے، یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے۔ اب تو جو تم نے کر لیا وہ کر لیا، اب اس کی سزا بھگتو۔ اب ہم کیا ہوتا ہے بعض کہ وہ غیر مقلدین کے پاس جا کر فتویٰ لے کر آ جاتے ہیں، ان کے نزدیک 3 طلاق ہی نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کے پاس کیوں گیا؟ جب آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے تو آپ ان کے پاس کیوں گئے؟ تو اہل سنت کے پاس 3 طلاق کے دلائل ہیں بھائی، یہ صحابہ کے دور سے یہ 3 طلاقوں کا حکم ہے کہ اگر ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سب کے نزدیک مسلم ہے سوائے اس قوم کے جو ابھی 100-150 سال کی پیداوار ہے۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، فاروق اعظم کے دور کا ہے، صحابہ کے دور کا ہے۔ صحابہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جس نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی اس کی طلاق ہو گئی۔ یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے کے غیر مقلدین کے پاس جا کے فتویٰ لے کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو طلاق دینے کے بعد عورت کے ساتھ رہیں گے تو ان کا رہنا خالصتاً زنا ہوگا۔ اس طرح کی حدیث ہے سرکار کی کہ شادی شدہ لوگ بھی زنا کریں گے۔ کس طرح زنا کریں گے؟ وہ طلاقیں دینے کے بعد بھی رہ رہے ہوں گے۔ تو خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں۔ طلاق کا لفظ منہ پہ لاتے کیوں ہے بھائی؟ پھر یہاں کے آ کے رو رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ طلاق ہوتی غصے میں، کو پیار میں تو آپ نے کسی کو دیکھا پیار میں طلاق دی ہو کسی نے؟ تو آپ طلاق کا لفظ کیوں لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، سب سے ناپسندیدہ چیز۔ تو اس لیے طلاق کا آپ ذہن سے نکال دو بھائی۔ اور طلاق کا بھی کئی پروسیس کے بعد باری آتی ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی تو سب سے پہلے حکم ہے کہ شوہر بیوی سے بستر علیحدہ کر لے، اپنی کروٹ گاہیں جدا کر لیں۔ اور عورت کے لیے بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے کہ مرد کہیں اور سو رہا ہے، اپنی کروٹ گاہوں کو الگ کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے عورت کا دل نرم پڑ جائے، وہ معافی مانگ لے۔ پھر بھی اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اب حکم ہے کہ عورت کی گھر والوں میں سے کسی ایک کو بٹھائے اور مرد کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو فریق بنائے اور وہ فیصلہ کرے۔ پھر بھی نہیں تو پھر ایک طہر میں، ایک پاکی میں طلاق دے کے چھوڑ دے، پھر دوسرے زمانے کا انتظار کرے جب عورت ناپاک ہو کر پاک ہوگی پھر دوسری طلاق دے۔ یہ پروسیس ہے پورے۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ طلاق ہوگا، یہاں تو جھٹ کوئی مسئلہ ہوا چل بھائی تو فارغ ہے۔ اچھا یہ بھی طلاق کے 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے طلاق صریح، یعنی صراحتاً الفاظ طلاق کے، جیسے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق کنایا۔ طلاق کنایا الفاظ تو طلاق والے نہیں ہوتے لیکن اس میں نیت طلاق کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا ہو رہا تھا میاں بیوی کا، آپس میں جھگڑا ہوا، بیوی نے بولا مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، مرد نے بولا جا تو فارغ ہے، یہ طلاق ہو گئی، چل تو اپنا سامان اٹھا تو فارغ ہے۔ اگر اس نے طلاق کی نیت کر لی یہ طلاق ہو گئی۔ اور یہ وہ طلاق ہے جس کے بعد رجوع بھی نہیں ہے، اس کے بعد نکاح ہوگا، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ یہاں تو کھیل بنایا ہوا بھائی اسلام کو، دین کو۔ آپ طلاق کے بارے میں پڑھیں مسائل۔ اگر کسی نے جھگڑا ہو رہا تھا اور یہاں سے عورت بول رہی مجھے طلاق دو، مجھے چھوڑو، اور یہاں سے اس نے بولا چل دفع ہو، اپنا سامان اٹھا تو فارغ ہے،
یہ طلاق ہو گئی. یہ اتنے اہم مسائل ہیں طلاق کے. تو یہ پورا بیان سورہ بقرہ میں آیت نمبر 151 سے 245 میں آپ پڑھ سکتے. اس کے ساتھ بارِ شریعت پڑھیں جو طلاق کے مسائل بیان کیے گئے. پھر آگے 245 سے 251 سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تابوت سکینہ، اس میں طالوت کی بادشاہی کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح پھر بادشاہ بنے. یہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، دو واقعات ہیں اور دونوں ایک ساتھ ہیں. یہ تیسرے پارے میں آتے ہیں. سورہ بقرہ تیسرے پارے تک جاتی ہے. آیت نمبر یاد کر لیں 257 سے 260. یہ تین آیتیں، تین آیتوں میں یہ دو واقعہ بیان کیے، حضرت عزیر علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، اور ایک جگہ آپ 100 سال تک سوئے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا. آپ کے دراز گوشت کی ہڈیاں بکھر گئیں، کھانا جو ہے آپ کا وہیں رکھا ہوا، اس میں بدبو تک نہیں آئی، جبکہ جو دراز گوشت تھا، آپ کی سواری تھی، وہ اس کی ہڈیاں بکھر گئیں. 100 سال تک آپ، پھر اللہ نے آپ کو زندہ کیا، آپ اپنے گھر گئے، سب کچھ تبدیل ہو گیا. ایک بڑھیا تھی صرف جس نے آپ کو پہچانا. جب آپ اپنے گھر گئے تو آپ کے جو پوتے وہ آپ کی عمر سے بڑے تھے، آپ جوان تھے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. سورہ بقرہ میں ایک اور حکم ہے، وہ یہ ہے، جس طرح دین اسلام ہماری دین کے اعتبار سے تربیت کرتا ہے، اسی طرح ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی اس نے تربیت کی ہے. وہ یہ کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. جب کوئی چیز ادھار خرید رہے ہوں یا ادھار لین دین ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی پراپرٹی آپ نے خریدنی ہے تو اس کا باقاعدہ کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے، اس کے کاغذات تیار ہوتے ہیں. کوئی گاڑی خریدنی ہے، کسی بھی طرح کا لین دین ہے، تو اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ جو بھی لین دین آپ کرو اس میں لکھ لو، ایگریمنٹ کریں. یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. جو بھی تمہارا کوئی لین دین ہو اور ادھار پر ہو بالخصوص، تو اس پر لین دین کے معاملے میں لکھ لیا کرو تاکہ کل کو کوئی دوسرا مکر نہ جائے اور تمہارے لیے کوئی مصیبت کا سامنا نہ ہو. یہ حکم دیا گیا. پھر سورہ آل عمران ہم نے پڑھی. سورہ آل عمران کا خلاصہ، پہلے اس کی فضیلت سماعت فرما لیں. حضرت نواز بن سمعان سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. حضرت نواز فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. یعنی قیامت کے دن یہ 2 صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے جائیں گی. کس طرح حضور نے 3 مثالیں بیان فرمائیں. یہ دونوں صورتیں یا تو بادلوں کی طرح ہوں گی، جس طرح بادل ہوتا نا، فرمایا بادلوں کی طرح اپنے پڑھنے والے کے آگے چلیں گے اور سایہ کریں گے. یا پھر ایسے سائبان ہوں گے جن کے درمیان روشنی ہوگی. سائبان، سایہ کرنے کی جو چھپرا وغیرہ ہوتا ہے اس کو سائبان کہتے ہیں. یا پھر صف باندھے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں گی، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اس سورہ آل عمران میں جو خاص مرکزی مضمون ہے جو ذکر کیا گیا وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے، اور بالخصوص حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے، ان کے نام پر یہ صورت رکھی گئی آل عمران. آل اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کو کہا گیا تھا عربی میں آل. تو آل عمران یعنی عمران کی آل، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ، ان کا ذکر مبارک اس صورت میں کیا گیا، اس لیے اس صورت کو آل عمران کہا جاتا ہے. پھر اس کی آیت نمبر 54 سے 80 تک 26 آیتیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی جو نبی پاک سے جھگڑے اور انہوں نے حضور علیہ والسلام سے آ کر مناظرہ کیا، نجران کے عیسائی، اس کا پورا تفصیلی ذکر ہے اس مناظرے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مناظرہ فرمایا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے. آیت نمبر 54 سے 80 تک سورہ آل عمران میں. پھر میثاق انبیاء کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جمع فرمایا اور حضور علیہ والسلام کے لیے تمام نبیوں سے عہد لیا
کہ جب تمہارے ہوتے ہوئے میں اس نبی آخر الزماں کو بھیجوں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنی. سب نے اس کا اقرار کیا. اس کو کہتے ہیں آیت میثاق انبیاء. یہ آیت نمبر 81 سے 92 تک جو ہے یہ آیتیں ہیں، ٹوٹل 11 آیتیں. پھر مزید مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا. غزوہ بدر اور غزوہ احد کو ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی راتوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.